السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ تفسیر و سیرت کی 5ویں کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس کلاس میں ہم سورہ عنکبوت کے تیسرے رکوع کا آغاز کریں گے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی سے پہلے کے اور جوانی کے کچھ واقعات آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اب آتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ سورہ عنکبوت کا تیسرا رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا۔ اولو العزم پیغمبر ہیں، ابو الانبیاء ہیں، 4 مقامات میں آپ نے سفر کیا ہے۔ ولادت عراق میں ہوئی، وہاں سے شام تشریف لے گئے، ادھر سے مصر گئے، پھر دوبارہ شام آئے، پھر شام سے حجاز مقدس مکہ مکرمہ تشریف آنا ہوا۔ اور اللہ کا کرنا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو ایک بہت بڑا مقام عطا کیا۔ ان پر ایمان لانے والوں کی تعداد ابتداءً تو دیکھی جائے صرف 2 ہے، ایک تو ان کی اہلیہ سارہ اور ایک ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام جو بعد میں نبی بنے۔ اس کے علاوہ جو نبی بنے ان کے بیٹے جو ان کی اولاد ہوئی وہی ان پر ایمان لائی، اور جو ان کی ایک اور اہلیہ بعد میں بنی ہاجر وہ ان پر ایمان لائی۔ اس کے علاوہ ان پر عام لوگوں میں سے ایمان لانے والے کوئی زیادہ نہ تھے، کوئی ایسے نہیں ہے جن کو شمار کیا جا سکے۔ استفادہ ان سے البتہ لوگوں نے کیا۔ پھر لیکن وہ بڑے بردبار صبر و تحمل والے تھے۔ اللہ نے ان کو خلیل، اپنے دوست کا لقب عطا کیا، خلیل اللہ ان کو کہا جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جہاں ان کی قبر ہے شام کے اندر، اس جگہ کو بھی الخلیل کے نام سے جانا جاتا ہے، سوق الخلیل، اور وہاں پر عبادت گاہ ہے، اس کو بھی الخلیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی ان آیتوں کی طرف۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، وہ میری رحمت سے نا امید ہیں اور ان پر دردناک عذاب ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ قیامت میں مجھے کچھ ملنے والا نہیں ہے، اسی لیے جو ہے وہ رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ کرنا ہے وہ اس دنیا میں کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع میں ایک آیت گزری تھی کہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، کہ جسے اللہ کے ملاقات کی امید ہے تو اس کو بتا دیا جائے، اس کو اس بات کی یقین دہانی کرا دی جائے کہ اللہ کی ملاقات کا وقت قریب ہے۔ وہ اور یہ 2 بالکل متضاد صورتیں ہیں، متضاد شکلیں ہیں، متضاد ذہنیتیں ہیں۔ ایک طرف ایک قوم وہ ہے جو اللہ سے ملاقات کی آرزو رکھتی ہے، ایک طرف وہ قوم ہے جس کو پتہ ہے کہ وہاں کچھ ملنا نہیں ہے، وہ مایوس ہے۔ اور اس کی وجہ، مایوسی کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنی خواہشات کو، نفس کو جو ہے مقدم رکھا ہے، اللہ کے حکموں کو پس پردہ ڈال دیا ہے، پس پشت رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ جب ان کو پتہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو باتیں ہیں وہ حق اور سچ ہیں، اور عقل کے ذریعے سے یا استدلال کے ذریعے سے، دلائل کی روشنی میں وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات کا جواب نہیں دے سکتے تھے، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں، فما کان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوا او حرقوه۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا اور کوئی جواب نہ بن پایا، نہ بن سکا، کیونکہ کوئی اور جواب ہو ہی نہیں سکتا ان کے پاس۔ اور یہ اصل جو یہ کرنے جا رہے ہیں وہ جواب نہیں ہے، وہ رد عمل ہے۔ وہ رد عمل کیا تھا؟ الا ان قالوا اقتلوه، انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو یا ان کو آگ میں جلا دو۔ فانجاه الله من النار، اللہ نے ان کو آگ سے نجات عطا کی۔ قتل کے اندر سزا اتنی بڑی اور ہولناک معلوم نہ ہوتی، تو انہوں نے سوچا کہ ایک ایسی آگ لگاؤ
جو انتہائی زیادہ خطرناک ہولناک ہو، اور کہتے ہیں کہ ایسی آگ تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ کوئی گزرتا، چڑیا گزرتی تو وہ گر کے جل کے مر جاتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام وہ آگ بنائی گئی، پھر توپ کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جھونکا گیا، تو لیکن اللہ کا حکم کرنا کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے ابراہیم علیہ السلام کو نجات عطا کی۔ وہ آگ نہ زیادہ ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگے، ٹھنڈ محسوس ہو، اور نہ اتنی گرم ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو گرمی لگے یا پسینہ آئے، بلکہ ایک معتدل کیفیت میں وہ آگ آ کر ٹھہر گئی۔ اور کیا کہتے ہیں، یا نار کونی بردوں، اللہ تعالیٰ خود آگ کو حکم دیتے ہیں، یا نار کونی بردوں وسلاما علی ابراہیم۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے اعزاز ہے اپنے خلیل کے لیے، جنہوں نے اپنے دین، اس کے دین کے لیے اتنی زیادہ قربانی دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بے شک اس واقعے میں، اس قصے میں ایمان والوں کے لیے، ایمان والی قوم کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں، ایک نہیں کئی نشانیاں ہیں، کئی عبرت آموز باتیں ہیں جن پر آدمی کو غور کرنا چاہیے۔ وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ جو تم انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، بے شک یہ جو بت تم نے بنائے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، اس کی وجہ کی ہے مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں آپس کی تمہاری محبت کے باعث تم نے یہ بت بنائے ہیں۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، پھر قیامت کے دن تم میں سے بعض کا انکار کریں گے اور بعض پر لعن طعن کریں گے۔ ومأواکم النار، اور اس وقت تم سب کا ٹھکانہ آگ ہوگا، دوزخ ہوگی۔ وما لکم من ناصرین، اور تمہارا اس وقت کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وہاں تو صرف اللہ کی بادشاہت ہے، وہاں تو ظاہری بادشاہ بھی وہی ہوگا اور باطن کا بادشاہ تو وہ ہے ہی، اللہ پاک کی بادشاہت ہوگی قیامت کے دن۔ دیکھیں یہاں کہہ رہے ہیں کہ یہاں اس آیت کے اندر کفر و شرک کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ کفار کفر شرک کیوں کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو، یہ اس کی آخر وجہ کی ہے، مودۃ بینکم، یہ جملہ یاد رکھیں، آپس کی محبت۔ دنیا کی زندگی کے اندر دنیا کی محبتیں دنیا میں فنا ہو جائیں گی، آخرت تک کوئی نہیں چلے گی۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپس کی جو محبت اور آپس کا تعلق رشتہ ہے، یہ اصل وجہ ہے تمہارے ان گناہوں کی اور اس کفر و شرک کی۔ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے نا بت پرستی جو ہے کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی جو ہے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بت ہمیں کچھ نہیں پہنچا سکتے۔ ایک بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہوتی ہے جو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن کیا منہ پہ انگلی لگی ہے، خاموش ہیں۔ کیوں خاموش ہیں؟ سوسائٹی کیا بولے گی، لوگ کیا بولیں گے، ہمارا فیملی کلچر ہے، یہ ہم اپنے کلچر کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ ہے، یہ ہمارا لائف سٹائل ہے، ہماری شناخت ہے، ہماری قومی شناخت ہے، ہماری پہچان ہے۔ یہ الفاظ آپ آج بھی سن سکتے ہیں جو اس دور میں سنے جا رہے تھے۔ نفسیات وہی ہے، شیطان اور نفس کا جو حملہ ہے وہی حملہ ہے جو آج بھی وہ کر رہا ہے۔ اگر اس کی مثال دیکھنی ہو تو آپ یورپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ عیسائی کئی سارے دہریے بن چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو عیسائی ثابت کر رہے ہوتے ہیں، ایتھیسٹ بن چکے ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو عیسائی دکھا رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کو جو بینیفٹس ملنے ہیں، جو فوائد ملنے ہیں، وہ ملتے رہیں اور اپنے آپ کے قومی ڈھانچے میں شامل دکھا سکیں۔ اسی طرح اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ اسلام نہ لانے کی وجہ بھی یہ بنتی ہے کہ یار ہمارے رشتہ دار آبا و اجداد کیا بولیں گے۔ اور یہ بات صرف ایسا نہیں ہے کہ کافروں کے لیے دین پر آنے کے یا اسلام پر آنے کے لیے رکاوٹ بنتی ہے، بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی یہ بات دین پر آنے کے سے رکاوٹ بنتی ہے۔ یہ جو ہمارے شادی بیاہ اس کی رسومات اور جو مختلف جو ہے طرح طرح کی رسومات ہوتی ہیں، اس کی آخر وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم شادی دھوم دھام سے نہیں کریں گے
مہندی مایو نہیں کریں گے، ہم جو ہے گانا باجا نہیں کریں گے، ہم مکس گیدرنگ نہیں کریں گے، تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، یہ کیا کون قدامت پرست آ گئے ہیں، یہ کہاں کے لوگ آ گئے ہیں، ان کو دنیا میں رہنا نہیں ہے، دنیا کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اس طرح کے طعنوں سے لوگ ڈر کے غلط کام کرنے کے لیے اور پیسہ جھونکنے کے لیے، اپنی صلاحیتوں کو، استعدادوں کو ضائع کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور خود ان کو پتہ ہے کہ آخر میں ان کو ملنا کچھ نہیں ہے۔ زیادہ اعلیٰ سے اعلیٰ دعوت کر لو، اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے آپ کام کر لو، لوگوں نے جو ہے آپ کے اوپر جو ہے باتیں ضرور کرنی ہے، یہ بات آپ یاد رکھو۔ اگر آپ دین پہ چلو گے اور آپ کو باتیں بھی سننی پڑیں تو آپ دیکھنا آپ کا دل مطمئن ہوگا، اس صورت میں آپ کا دل مطمئن بھی نہیں ہوگا اور آپ کو باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ یہاں دین کی طرف آئیں گے، وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ باتیں سننی پڑیں، لیکن بعد میں خیر کے راستے آپ کے ذریعے سے کھولیں گے، اور ایسے راستے کھولیں گے کہ آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی آپ کے ہم نوا ہوں گے، آپ سے محبت کریں گے کہ یہ آدمی دین پر چلا ہے۔ کبھی اور یہ نہ سمجھیں کہ آدمی بعض مرتبہ اس بنیاد پر بھی لوگ پیسہ اڑاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو ہم لوگ کہیں گے یہ غریب ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ تو میں تو اب کئی سارے ہمارے آڈینس میں الحمدللہ اچھے خاصے مالدار لوگ ہیں، تو میں ان کو کہتا ہوں کہ ایسی جگہ پہ خرچ کر کے یہ ثابت کر دو کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے، پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ بھی دیکھ لو کہ میں صرف اور صرف سنت کی خاطر اس کام پہ اس بات پر عمل کر رہا ہوں۔ میں جب عالم دین کا کورس مکمل ہوا تو میرے گھر والوں نے بولا کہ تمہارے لیے ایک بڑی دعوت کرتے ہیں، اور جو ہے اس میں جو ہے سب کو بلاتے ہیں اور اس طرح، تو اور میں ہمارے کچھ دوست احباب ہیں ان کا بھی اس طرح کا ذوق ہے بھی، اور انہوں نے اس طرح کی دعوتیں کی بھی اپنے کورس کی کمپلیٹ ہونے پر۔ میں مالی اعتبار سے سمجھوں تو ان سے زیادہ بہتر، دنیاوی اعتبار سے زیادہ خوشحال ہوں، اللہ کا شکر ہے، لیکن الحمدللہ میں نے ایک آدھی بھی دعوت نہیں کی اس کی خوشی میں، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ حالانکہ یہ تو دینی پروگرام، دینی خوشی تھی، لیکن یہ چیز ایک بہرحال رسم و رواج بنی جا رہی تھی، اور جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے، جو نہیں کر پاتے، وہ بھی پھر اپنے پیرنٹس پہ بوجھ بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بھی کرنی ہے دعوت اور میں بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اور یہ چیز صرف دعوتوں کی حد تک نہیں ہے، شادیوں کی حد تک نہیں ہے، مودت بینکم یہ دوستیوں میں بھی ہوتا ہے کہ دوستی آدمی سے بڑے بڑے گناہ کرا دیتی ہے۔ دوستی یاری میں آ کے آدمی شراب پی لیتا ہے، سگریٹ پی لیتا ہے۔ تو کہہ رہے کہ تم نے یہ جو بت بنا لیے ہیں، یہ جو تم نے نفس کے بت بنائے، گناہوں کے جو تمہیں گناہوں پر آمادہ کر رہے ہیں، یہ آپس کی محبت کے لیے، محبت میں آ کر تم نے بنائے ہیں، اور یہ تمہیں جو ہے نا عذاب میں لا کر کھڑا کر دے گی اور تمہیں کچھ بھی عطا نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں بزرگوں، بہت سی نشانیاں ہیں، یہ انبیاء کے قصے خواہ نہیں بیان کیے جاتے، ان کے پیچھے بہت سی عبرتیں ہیں، بہت سے باتیں ہیں، قوم کی نفسیات ہے، شیطان کے حملے ہیں، کس طرح وہ جو ہے جکڑتا ہے انسان کو، کس طرح اس پر حاوی ہوتا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر آیت ہے جس میں شیطان جب اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے راندہ درگاہ کر دیتے ہیں اور جنت سے نکال دیتے ہیں، اپنی درگاہ سے، اپنے مجلس سے ختم اس کا تعلق ختم کر دیتے ہیں، تو وہ مہلت طلب کرتا ہے اور اس کو مہلت دے دی جاتی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين۔ کہتے ہیں کہ اب اللہ پاک جو آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، راستہ سے ہٹایا ہے، تو میں بھی اس کا بدلہ اس طرح لوں گا کہ میں اس انسان مخلوق کا جو ہے کہ سیدھے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، جو آپ نے ان کو سیدھا راستہ دیا اس سے میں ان کو ہٹاؤں گا، اور جو ہے میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے ان پر حملہ آور ہوں گا۔ اس کی وجہ سے اکثر آپ دیکھیں گے کہ شکر گزار آپ کے ماننے والے نہیں ہوں گے۔ تو دیکھیں کتنا جو ہے خطرناک یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کو اختیار بھی دیا ہے کہ تم جو ہے نا چاروں طرف سے میرے بندے پر حملہ کر سکتے ہو، تو ڈرنے کی بات ہے۔
اور فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے، لکھا ہے تفاسیر میں کہ جو ہے نا جب ان چاروں طرف سے حملہ کریں گے تو اللہ آپ کا بندہ بچے گا کیسے؟ تو اللہ پاک فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ میں نے چار طرف سے حملے کا دروازہ کھولا لیکن اوپر کا دروازہ نہیں دیا۔ اوپر رحمتوں کے نزول، دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے لیکن رحمتوں کا نزول اوپر سے ہوتا ہے۔ آسمان اوپر ہے، رحمتوں کا نزول اوپر سے ہوتا ہے، اسی لیے آدمی دعا کرتے ہوئے ہاتھ بھی اوپر کی طرف اٹھاتا ہے۔ تو رحمتوں کا نزول اوپر سے ہوتا ہے، اوپر کی طرف آدمی نگاہ کرے، اللہ اوپر والے کو دیکھے، اللہ کو دیکھے، اللہ سے مانگے تو اللہ پاک شیطان کے حملوں سے، گناہوں سے اور شیطان کے حملوں سے اور گناہوں سے انسان کی حفاظت کرے گا۔ اب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سیرت کی طرف آتے ہیں۔ یہ سیرت کا تذکرہ انتہائی ہماری زندگیوں میں برکت کا باعث ہے، یہ وبائی امراض کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، یہ روزی میں برکت پیدا کرتا ہے، یہ زندگی میں خوشحالی لاتا ہے، ہر طرح کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ غور سے اس تذکرے کو سنیں اور جو ہے اس سے جو ہے اس میں جو باتیں ایسی ہوں جو اختیار کی جا سکتی ہوں ان کا اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور جن باتوں کا تعلق اختیار کرنے سے نہ ہو ان کو تبرک کی خاطر اور اس نیت سے معلوم کریں کہ ہم جس دنیا جہاں کے بڑے بڑے لوگوں کے تذکرے واقعات جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ تو ہمارے سردار ہیں، ساری دنیا کی کائنات کے دھولے ہیں، ان کا تذکرہ ہمیں دل و جان سے معلوم ہونا چاہیے، جن پر ہماری جان قربان ہو، جن کے لیے یہ ساری دنیا بنائی گئی، کائنات کے دولے جن کو کہا جو ہیں۔ اور یہ بھی کسی ایک حدیث سے اس بات کا مفہوم ملتا ہے کہ ہمارے پیارے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس جہاں کو نہ بناتا۔ تو بہرحال اتنی عظیم ہستی ہے، ان کے تذکرے کو غور سے سننا چاہیے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، ابھی اپنے سبق کی طرف آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی جب ہوئی، 12 سال کی جب عمر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ شام سیریا جو آج کل سیریا کہلاتا ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانا ہوا۔ ابھی یہ جگہ اس کا نام ہے بصرہ، دیکھیں ایک ہے بصرہ جس کے آخر میں تے آتا ہے، گول تے، وہ عراق میں، اور جس کے آخر میں یہ آتا ہے، یہ اور با پہ پیش ہے بصرہ، یہ شام میں ہے، یہ اردن، ابھی اردن کے اندر ہے، یہ اردن جارڈن جس کو کہتے ہیں، وہاں پر یہ جگہ ہے۔ اور وہاں ابو طالب جب جا رہے تھے شام سفر کے لیے تجارت کے خاطر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے چمٹ گئے، کہا کہ میں یہاں اکیلا کیا کروں گا، آپ ہیں میرے بھی کفیل، اور آپ مجھے لے جائیں۔ بہرحال وہ لے کر گئے، اور راستے میں جو ہے ایک راہب ایک جو ہے عبادت گاہ سے گزرے، تو عبادت گاہ سے ایک بندہ باہر آیا، اس کا نام جارجس تھا، اور اس کا لقب جو ہے بحیرہ بتایا جاتا ہے۔ تو یہ راہب، عیسائیوں کے اندر یہ کانسیپٹ زیادہ ہے کہ وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے عبادت میں لگ جاتے ہیں، نہ شادی کرتے ہیں، نہ بیاہ کرتے ہیں، نہ شادی بیاہ کرتے ہیں، نہ جو ہے کاروبار کرتے ہیں، صرف عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہ ان کا کانسیپٹ، ان میں اس طرح کے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ہمارے دین میں نہیں ہے، اور نہ عیسائیوں کے دین میں اس طرح تھا جس طرح انہوں نے بنا دیا۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیروکار تھے، اور دین کو اس وقت عیسائیت حق پر تھی، اور وہ اللہ کا وہ اہل کتاب بھی ہیں، اب بھی ہیں، اللہ ان کو یہ اہل کتاب کا لقب اب بھی حاصل ہے۔ تو اس راہب نے دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھ لیا، اور سمجھ گئے کہ یہ عام شخصیت نہیں ہے، اور اپنے معمول کے خلاف جب یہ قافلہ ان کے پاس سے گزرا تو انہوں نے اپنے اندر سے ایک بندہ بھیجا، اور جو ہے اس قافلے کو اندر بلا لیا، اور جو ہے اور پھر پوچھا کہ تم میں ایک شخص نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت باہر تھے، اندر بلائے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس راہب نے ہاتھ پکڑا، اس کو یہ بھی آتا ہے کہ سینے سے لگایا، کہا کہ یہ وہی آخری پیغمبر ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر آیا ہے۔ ابو طالب نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ کو کیسی بات معلوم ہوئی؟ کہا کہ یہ کسی بھی درخت یا پتھر کے پاس سے نہیں گزرے مگر اس درخت اور پتھر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جھک گیا اور جھکا رہا،
اور کہا یہ کسی نبی کے علاوہ کے لیے نہیں جھکتے، اور کہا کہ ان کی پشت پہ جو ہے مہر نبوت ہے، جو آپ کی نبوت پر کی علامت ہے۔ کہا کہ ابو طالب سے کہا کہ اب آگے مت جانا، آگے جو ہے وہ یہودی ہے، حاسد قوم ہے، وہ ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، لہٰذا ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر وہیں سے واپس ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے زیادہ واقعات تفصیل سے نہیں ملتے، نہ معاشی اور نہ معاشرتی، کچھ ایسے واقعات جو ہیں جو پیش آئے وہ آپ کے سامنے کر دیتے ہیں۔ کام کیا کرتے تھے تو یہ آپ کو بتا دیا، نبوت ملنے سے پہلے کوئی خاص کام بھی نہیں تھا، بکریاں چرانے کا تھا، اور اس کی حکمت بھی پہلے گزر چکی ہے۔ اسی طرح کبھی تجارت کا موقع مل جاتا تھا، تجارت کر لیتے تھے۔ اچھا، حرب الفجار، یہ جنگ پیش آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 14 برس تھی، اور مختلف قبیلوں کے درمیان ہوئی، جس میں قریش بھی تھی، کنانہ بھی تھی، حوازن، بنو نظر، اس طرح مختلف اقوام تھی۔ کس طرح پیش آئی؟ یہ حج کے موقع پر، حج سے تقریباً 1.5 مہینے پہلے ایک یوں کہہ لیں ایگزیبیشن لگتا تھا، جو ہے آج کل جیسے ایکسپو ہوتا ہے اس طرح ایک پورا بازار لگتا تھا، اور اس میں جو ہے مختلف قبائل سے لوگ آتے تھے، تجار جمع ہوتے تھے، اور آپس میں میٹنگز ہوتی تھی، ڈیلز قائم ہوتی تھی، مال خرید و فروخت کے حوالے سے بات چیت ہوتی تھی۔ تو یہ اس وقت کا مکہ مکرمہ میں اکثر لوگ جو ہے نا تاجر تھے۔ 3 بازار لگتے تھے یہ مینا کے اندر، ایک کا نام عکاظ تھا، ایک کا نام ذو المجاز تھا، اور ایک کا نام مجنہ۔ 3 بڑے بڑے بازار لگتے تھے، اب بھی یہ جگہ موجود ہیں۔ اس نام سے آپ کو بورڈ بھی میں نظر آ جائے گا کہ عکاظ لکھا ہوا ہوگا، ذو المجاز لکھا ہوا ہوگا، البتہ اب وہ خالی جگہ ہے اور حج کے موقع پر ہی آباد ہوتی ہے۔ اس زمانے میں بھی حج ہی کے موقع پہ یہ آباد ہوتا تھا، بازار بھی لگتا تھا۔ اب بازار نہیں لگتا، اب خیمے لگتے ہیں بہرحال، اور وہ حج کے لیے خیمے لگتے ہیں، وہ حج ہی کے لیے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر تھوڑا سا آگے چل کے آبادی تک ہو گئی ہے، ویسے آبادی نہیں ہے۔ تو ان جگہوں پر اب یہ میٹنگ ہوتی تھی، کاروباری فیصلے ہوتے تھے، وہیں پر جو ہے تفریح کے لیے اور اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کچھ ایسے مجلسیں قائم ہوتے تھے جس میں شعراء جمع ہوتے تھے، اور اپنی قوم کی تعریفیں کرتے تھے، اپنی قوم کے فضائل بیان کرتے تھے کہ ہماری قوم ایسی ہے، ہماری ویسی ہے، ہم نے ایسے اس کو مارا، ہم نے ایسے اس کا ستیہ ناش کیا، اور اپنی برائیوں کو بھی جو ہے وہ اچھائی بنا کر، اچھائی ظاہر کر کے پیش کرتے تھے۔ ایک خرابی تھی، اور اب بھی اس کے مناظر آپ جو ہے دیکھ سکتے ہیں، شاعری کلام میں بھی، گانوں میں بھی، گانے اللہ نعوذ باللہ وہ خود ہی اس چیز کا ایک بڑا منظر ہے، برائی کا جو ہے وہ برائی ظاہر کرتے ہیں۔ تو آبا و اجداد کی بہادری کے قصوں کے درمیان بوڑھوں دوسروں کے جو ہے برائیاں بھی ذکر کرتے تھے۔ اس میں مختلف آوازیں بلند ہو گئیں اور قتل و غارت شروع ہو گئے، ایک نے ایک کو قتل، دوسرے کو قتل کیا، دوسرے نے تیسرے کو کیا، اور اس میں جو ہے پوری قومیں لڑ گئیں آپس میں، جو ہے وہ اپنی قوم کے دفاع کی خاطر ایک لڑی، اور دوسری اس میں قریش جس قبیلے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، اس قوم کے کسی بندے نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ قریش کا کنانہ نامی قوم سے تعلق تھا، تو جو ہے قریش جو ہے کنانہ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دوسری قوموں کے مقابلے میں لڑنے لگی، اور بڑی سخت ان کے درمیان لڑائی ہوئی، اور اس کا نام حرب الفجار کیوں رکھا گیا؟ حرب جنگ کو کہتے ہیں، فجار کہتے ہیں گناہ کو، لڑائی بیجا لڑائی یہ خود گناہ ہے، ویسے ہی گناہوں پہ مشتمل ہوتی ہے، اور پھر اس کے اندر فجار گناہ، اور گناہ کیسے ہو گئے کہ ایک تو حرم کے کچھ حدود ہیں، جب آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے تو ان حدود کو کراس کرنے سے پہلے احرام ضرور باندھتا ہے، اس کے احرام حدود ایئرپورٹ ہوائی جہاز بھی جب حدود سے گزر رہا ہوتا ہے تو بتاتے ہیں کہ اب یہ حدود میقات آ رہا ہے، بھائی میقات سے پہلے کہتے ہیں بھائی احرام باندھ لو، یہ میقات ہی حدود ہیں، ان حدود سے پہلے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ تو حدود کراس کرنے سے پہلے جب احرام باندھا جاتا ہے تو ان حدود کے اندر جنگ کو وہ لوگ بھی برا سمجھتے تھے، آج بھی منع ہے، اور وہ لوگ بھی جو مسلمان نہیں تھے اور جو لوگ عرب قبیلے تھے وہ بھی برا سمجھتے تھے، اور حرم کی حدود کے اندر لڑائی، اور پھر حج کے مہینے کے اندر لڑائی۔ حج کے 4 یہ مہینے ہیں، چند شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ کہ 10 دن، یہ جو ہے نا شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 3 مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ محرم، یہ جو، اور ایک رجب کا مہینہ آتا ہے،
یہ 4 مہینے جو ہے نا یہ حج کے یہ اشہر حرم کہلاتے ہیں، یہ حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ اور اگر حج کے مہینے دیکھنا ہے تو شوال، ذوالقعدہ اور حج کے 10 دن، تو یہ حج کے مہینے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حرمت والا مہینہ ہے رجب کا۔ ان مہینوں میں یہ لوگ قتل و قتال کو، ڈاکہ زنی تک کو، جو چور ڈاکو ہوتے تھے وہ ڈاکہ زنی نہیں کرتے تھے ان مہینوں میں، اور ویسے یہ لوگ قتل و قتال کو ان مہینوں میں برا سمجھتے تھے۔ لیکن بہرحال انہوں نے جو ہے اس کا بھی لحاظ نہ رکھا اور لڑ پڑے، اور سخت لڑائی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ میں شریک تھے اپنے چچاؤں کے ساتھ، لیکن عملی طور پر کوئی حصہ نہیں لیا، البتہ اپنے چچاؤں کو نیزہ دیتے تھے۔ حلف الفضول، اس جنگ کی وجہ سے، اور ایک اور واقعہ جو مکہ میں پیش آیا کہ جو ہے نا ایک آدمی اپنا سامان فروخت کرنے کے لیے آیا مکہ، اور آدمی دوسرے نے سامان خریدا، قیمت دینے کا وقت آیا تو بولا کہ میں نہیں دوں گا تمہیں، قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ تو جنگ جب آپے سے نکل جاتا ہے، لوگ ویسے ہی پریشان ہوتے ہیں لوگ، تو یہ ایک واقعہ جو ہے اس کا ذریعہ بن گیا کہ انہوں نے گزشتہ ساری جنگوں اور اس واقعے کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا وہاں کے لوگوں نے کہ اب ہم جو ہے نا ظلم کے خلاف بغاوت کریں گے، اور ہر ظالم کے خلاف بغاوت کریں گے، اور ہر مظلوم کی حمایت کریں گے۔ اس پر سب کا اتفاق ہوا، اور اس پہ بڑا اقدام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے لیا، اور مکہ کے بااثر لوگوں کو عبداللہ بن جدعان نامی شخص کے گھر پہ جمع کیا۔ معاہدے میں پیش لوگ رہنے والے لوگ 3 افراد کے نام آتے ہیں، فضل بن فضالہ، فضل بن عبید اور فضل بن حارث۔ ان تینوں کے نام کی وجہ سے جو ہے جو معاہدہ طے پایا اس کا نام حلف الفضول رکھ دیا۔ حلف کہتے ہیں وعدہ، معاہدہ، اور جو ہے وہ فضول کا تو مطلب ہی آپ کو یہ ناموں سے فضل کی جمع فضول بن گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں گویا کہ شریک ہوئے۔ اس وقت عمر آپ کی 14 سال تھی۔ بعد میں نبوت ملنے کے بعد بھی، اور جو ہے دین کے آ جانے کے بعد بھی فرمایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جس معاہدے میں شریک ہوا تھا وہ مجھے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور اگر اسلام میں بھی مجھے کسی اس قسم کے معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں ضرور قبول کروں گا۔ یہ امن پسندی کی جو ہے علامت تھی۔ بس آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ الحمدللہ کافی کچھ آج سیکھنے کو ملا۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی، ان کو سیکھنے کی، یاد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہم سب سے راضی ہو، اور دین کے مطابق چلنا ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔